ذکر نہیں کہ جتنی آپ سمجھ رہے ہیں، اس لیے کیا ہے محمد والے محمد بدلدار سلام آج ہم سے مجالس کی آخری مجلس تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے بالخصوص مرحوم سید قمر عباس ابن سید بادشاہ حسین مرحومہ سیدہ کریم خصوص ابن سید حسین مرحومہ سید ظفر عباس ابن سید بادشاہ حسین مرحوم سید رضا ابن سید مشتاق حسین اور تمام ملکہ کے شہداء اختر بیدی ابن حمید احمد اور ان دنوں کے جتنے علماء صاحبین امامہ آزادار چلے گئے بالخصوص وہ آزادار جو سیلاب کی وجہ سے اور دیگر موجودین آسمانی آفتوں کی وجہ سے چلے گئے ان سب کے لیے
بیان کے بارے میں ذکر کرنے کی کوشش کریں گے جو ہستی نہ لفظوں کی محتاج تھی نہ نقطوں کی محتاج تھی. جب عرب بیٹھ کر آپس میں بات کر رہے تھے کہ کیا عربی زبان میں غور کیجیے گا کوئی ایسا جملہ بولنا ممکن ہے کہ جس میں الف نہ بولا جائے. کبھی عرب گفتگو کر رہے تھے کہ کیا ایسا جملہ بولنا ممکن ہے جس میں کوئی نقطہ نہ ہو. کسی نے کہا ہاں, کسی نے کہا نہ. یہ سارے کی سارے باتیں تھی, کوئی دلیل نہ تھی. ایک شخصیت کھڑے ہو جاتی ہے اور کھڑے ہو کر نقطے کے بغیر فتوا دے دیتی ہے, الف کے بغیر فتوا دے دیتی ہے. لوگوں نے پوچھا یا ہی ہم تو جملے کی بات کر رہے تھے, آپ نے پورا خطبہ کہہ دیا. آپ نے فرمایا یہی تو فرق ہے علم میں اور بات علم میں. لوگ نقطوں کے اور لفظوں کے محتاج ہے, جس کے نقطے اور لفظ محتاج ہے اس سے علم میں یا نہج البلاغہ اپنے بچوں کو ایسے یاد کرا دیں, ایسے پڑھا دیں اپنے بچوں کو کہ آپ کا بچہ علی کے کلام سے گفتگو کرتا ہوا نظر آئے. جب اس کے سامنے کوئی سچ کی بات کرے تو آپ کا بچہ کہے کہ علی نے سچ کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اگر عزت لینی ہے تو سچ تو دو. اگر کہیں پر غیبت کی بات ہو تو آپ کا بچہ نہج البلاغہ سے کوئی سنا دے کہ یہ غیبت کرنا کسی عاجز کا کام ہوتا ہے, جو طاقت رکھتا ہے وہ یا جواب دیتا ہے یا صبر کرتا ہے, غیبت نہیں ہوتا. غیر محترم اپنے بچوں کو ایسے نہج البلاغہ بتا دیں کہ جب زمانے میں فتنے اور فساد اٹھیں, کوئی کسی کے دامن کو تھام رہا ہو, کوئی کسی کے دامن کو کھینچ رہا ہو, تو آپ کا بچہ نہج البلاغہ سے یہ جملہ پڑھ کر سنائی دے کل فتنۃ قبل النبوۃ لا ضرورت اليوم ولا ضرورت اليوم. فتنے اور فساد کے زمانے میں ایسے ہو جاؤ جیسے پوچھڑی کا 2 سال کا بچہ چلتا ہے, نہ اس کا دودھ دیا جا سکتا ہے, نہ اس کی کوئی پر سواری کی جا سکتی ہے. اور کیجیے گا یہ جملہ علی نے کب کہا, آپ نے بارہا سنا ہوگا. جب علی کا ساتھ عمار یاسر دے رہے تھے تو لوگوں نے عمار سے کہا عمار تم فتنے میں جا رہے ہو, تم فتنے میں جا رہے ہو. تو عمار نے کہا جہاں علی ہو وہاں فتنہ نہیں ہوتا, جہاں علی نہ ہو وہاں فتنہ ہوتا ہے. علی کا وجود حق کی دلیل. یا رسول اللہ یا اللہم صلی اللہ محمد حضرت محترم نہج البلاغہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کے ذہنوں میں. آپ تو بہتر جانتے ہیں, لوگوں کی بات کر رہا ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا. آپ علم رکھتے ہیں, وقار رکھتے ہیں. علی کے چاہنے والے کو علم سے محبت ہوتی ہے, عالم سے محبت ہوتی ہے. جو عالم اور علم سے محبت نہ کرے وہ علی والا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اگر علم کو مجسم کیا جائے تو علی بنتا ہے, اور اگر عالم کسی کو قرآن نے کہا ہے تو ولی. اس کے علاوہ کوئی اور عالم کیا؟ عالم وہ ہے جسے علی کے در سے خیرات ملی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ علی کے علم کا مجموعہ ہے. میں نے آپ کے سامنے نہج البلاغہ کے اس وقت بیان کی, آپ نے بولا بچوں کو پڑھائیں سب کچھ, لیکن نہج البلاغہ علی کے مکمل علم کا مجموعہ نہیں ہے. علی کا علم ہم بیان نہیں کر سکتے. علی کا علم کتاب میں سمویا نہیں جا سکتا. تو پھر نہج البلاغہ کیا ہے؟ علی کے لفظوں پہ غور کیجیے گا. علی کے علم کے سمندر میں جو سید رضی نے کشکول ڈالا تھا اس میں جو آ گیا اسے نہج البلاغہ. یہ سچ ہے, یہ سچ ہے کہ اس کشکول کا جواب بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے. جب کسی کی دی ہوئی خیرات کے کشکول کا جواب نہ ہو تو اس کے سمندر کا جواب کیا ہے؟ علی نہج البلاغہ 3 چیزوں پر 3 حصوں پہ مشتمل.
کمال ہے دین میں سے. دیکھیں اور کیجیے کہ یہاں پر آپ کو الگ نظر سے بیت اللہ کا سجا. آپ مجمع میں جائیں دیکھیں لوگوں سے پوچھیں کوئی اچھا بول سکتا ہے تقریر اچھی کر سکتا ہے. پاکستان میں بڑے بڑے قانون ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ لکھتے ہوئے اچھا ہو کیونکہ بولنا اور ہے لکھنا اور ہے. بڑے بڑے مقرر گزرے ہیں وہ لکھتے نہیں تھے ان کی کتابیں آپ کو نہیں ملیں گی. یہاں بڑے بات ہے کسی نے ان کی تقریروں کو لکھ لیا. بڑے بڑے نام ہیں علامہ رشید چرابی اللہ کے درجات کو بلند فرمائے بہت بڑے مقرر تھے لیکن ان کی تعریفات ایک نظر اتنی زیادہ نہیں ہوتی شاید آپ کی نظر میں ہو. اسی طریقے سے علامہ ظفر حسن امروہی میں آپ کو ساری کراچی کی مثال دے رہا ہوں. آپ کے بچوں کو کراچی کے اور برصغیر کے علماء کی شناسائی کرواؤں. لوگ کہتے تھے علم تو عربی میں نہیں رضا ہوتا لیکن عربی کے اندر بہت علم ہے کیونکہ آئمہ کی زبان ہے. آئمہ کی زبان ہے لیکن اردو بھی برصغیر میں بہت کام ہوا ہے. ہم اس کام کو ڈھونڈتے نہیں ہیں یہ ہماری خطا ہے. ضرورت پر محمد والے محمد کی ذات علامہ ظفر حسن امروہی جنہوں نے کئی 100 کتابیں لکھی جامع امامیہ کے بانیان میں سے جن کی تفسیر بھی موجود ہے. بہت ساری کتابیں کام کی کتابیں موجود ہیں. کتب اربع کا ترجمہ بھی کر لکھتے اچھا تھا. خطیب ہی تھے لیکن اس لیول کی خطیب نہیں تھی جتنا درجے کا اچھا لکھتے تھے. پھر تیسری چیز الگ ہوتی ایک ہوتا ہے خطاب کرنا ایک ہوتا ہے لکھنا. تیسری چیز ہوتی ہے موقع کے لحاظ سے کوئی جملہ کہہ دینا جسے کلمہ کہتے ہیں. کلمات کے ساتھ وہ جو بولتا ہے ضروری نہیں کہ وہ لکھ سکتا ہو. جس کی مثال آپ کے دیکھ سکتے ہیں کئی لوگ ہوتے ہیں نظامت اچھی کرتے ہیں دانت اچھا کرتے ہیں لیکن جب انہیں کہو کہ آپ خطاب کریں تو شاید وہ خطاب نہ کر سکیں. انہیں کہو آپ لکھیں شاید نہ لکھ سکیں. جو مختلف جگہوں پر فضیلت رکھے کہیں پر کم تر ہو غور کیجیے گا کہیں پر فضیلت ہو کہیں پر کم تری ہو. ایک خطیب بہت بڑا ہے مؤلف کم ہے. ایک مؤلف بہت بڑا ہے خطیب کم ہے. وہ اور ہوتے ہیں لیکن جب علی خطاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو خطابت علی کی محتاج نظر آتی ہے. جب علی لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں تو خطوط علی کے محتاج نظر آتے ہیں. جب علی کلمہ کہتے ہیں تو یہ لوگ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کلام الامام امام الکلام. امام کا کلام جو ہوتا ہے وہ کلام ہوتا بھی امام. مولا کے بہت سارے خطبات ہیں جو نہج البلاغہ کے علاوہ دوسری کتب ہیں. یہ نہیں کسی نہج البلاغہ نہیں بہت ساری خطبات ہیں دیگر کتب میں. میں نے عرض کیا نہج البلاغہ رضی کے کشکول کا نام ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں لیکن علی کا علم ایک کتاب میں نہیں سمجھا جا سکتا. جیسے آپ نہیں کہہ سکتے قرآن کے اندر اللہ کی مکمل کلام مکمل علم آ گیا. اللہ کا علم لامحدود ہے. جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے وہ محدود ہے. قرآن کا علم لامحدود ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ محدود ہے. اس کی تفسیر اس کا ترجمہ اس کی شرح آئمہ اس کا ظواہر وہ بات بھی جانتے وہ الگ ہے. اس تک رسائی ہے کسی سے بس کی بات نہیں ہے. امیر المومنین سے ایک شخص نے کہا عمر کے آخری حصے کلام میری سن آخری حصے نے کہا یا علی لگتا ہے تھک رہے ہیں جنگی کر کر کے لوگوں کی بے حسی دیکھ دیکھ کے شاید اب وہ بات نہیں. تو اب امیر المومنین کے غور کیجیے گا چہرے میں جلال آیا اور امیر المومنین نے خطبہ دیا اور وہ ایسا خطبہ دیا جو مولا کی نہج البلاغہ کی شروحات میں موجود ہے. مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خزیت القضا کی دل عرب والعجم. تم مجھے کہتے ہو کہ میں ڈر گیا ہوں تم مجھے کہتے ہو میں تھک گیا ہوں. میں وہ ہوں جس میں عرب اور عجم کے ان پہلوانوں کو زمین پر گرایا جن کی آوازوں سے لوگ ڈرا کرتے.
اندر پہلوان لڑنے کے لیے جاتے تھے، وہ شعر پڑھتے تھے۔ تو مذہب نے ایک شعر پڑھا تھا جو 39 دن سے پڑھتا رہا تھا، اور کیجیے گا لفظوں پر، میں خیبر نہیں پڑھ رہا، میں صرف علی کا کلام پڑھوں گا، نہ مذہب کا ماننا پڑھوں گا، نہ علی کے خیبر قدر کو اکھاڑنا پڑھوں گا، صرف علی کا کلام پڑھوں گا جو میری تقریر کا موضوع ہے۔ اصل محترم مذہب نے کہا پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مذہب ہوں، غور کیجیے گا، پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مذہب ہوں، یعنی مجھے دیکھ کے لوگ بھاگتے ہیں، مجھے دیکھ کے یہ ہوتا ہے، مجھے دیکھ کے خیبر کانپتا ہے۔ جب اس نے یہ جملے کہے، امیر المومنین نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا، لیکن صرف میری ماں نہیں، زمین اور آسمان جانتے ہیں کہ میں حیدر، یعنی خیبر تمہاری طاقت کا جو شور و شین ہے وہ صرف خیبر ہے، میری طاقت کا شور و شین خیبر تک نہیں، زمین اور آسمان تک ہے۔ پھر فرمایا تم مجھے کہتے ہو علی گڑھ گئے، تمہیں بتا میں کون؟ فرمایا میں وہ ہوں جسے محمد نے وزنی بحجبی، اللہ کیا کمال کا، کیا معرفت کا، کیا فصاحت و بلاغت کا جملہ۔ فرمایا میں وہ ہوں جس نے محمد کی اتباع کی، غور کیجیے گا، غور کیجیے گا، لفظوں پہ غور کیجیے گا، میں نے محمد کی اتباع کی، کیسے؟ جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے پیچھے چلتا ہے، غور نہیں کیا آپ نے، جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے پیچھے چلتا ہے، جا کے تحقیق کر لیں، دیکھ لیں جتنے بھی جانور کے بچے ہیں وہ ماں کے پیچھے تب تک چلتے ہیں جب تک دودھ کا مفاد ہوتا ہے، جیسے دودھ کا مفاد ختم ہوتا ہے، دودھ پینے کے بعد جب بھوک ختم ہو جاتی ہے وہ بھاگ جاتے ہیں، پھر تب قریب آتے ہیں جب اپنا مفاد ہوتا ہے۔ علی نے کہا مجھ میں اور اوروں میں یہ فرق ہے، اور نبی کے ساتھ تب ہوتے تھے جب بارے غنیمت ہوتا تھا، میں علی وہ ہوں جب محمد کے ساتھ تب ہوتا تھا، جب غنیمت ہوتا تھا تب بھی ہوتا تھا، جب محمد تنہا ہوتے تھے تب بھی ہوتا تھا، اور میں تو تب بھی تھا جب محمد تنہا تھے، اور میں نے محمد کو ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا لوگوں محمد شہید نہیں ہوئے، میرے ہاتھوں پہ دو چلے، اور پھر فرمایا میں وہ ہوں علی کا کلام سنی، میں وہ ہوں جسے رسول نے اپنی آغوش میں بٹھایا۔ اس لفظ پہ غور کیجیے گا، پھر اس لفظ میں ایک عالم کی نظر آپ کے سامنے حوالے کرتا ہوں، اپنی آغوش میں بٹھایا۔ پھر اس جملے کو دہرانا باقی نہیں، کسی بات کر رہے مولانا صاحب اتنی چھوٹی بات کو بڑا کہاں کر رہے ہیں؟ ایسا مطلب بات چھوٹی نہیں ہے، بات بہت بڑی ہے، کہ محمد نے مجھے آغوش میں بٹھایا، مجھے آغوش میں بٹھایا۔ اہل سنت کے مفسر کیا نہیں، اہل سنت کے مفسر ابن عبد الحدید المعتزلی السنی کہتے ہیں علی نے جب یہ جملہ کہا محمد نے اپنی آغوش میں بٹھایا مجھے اپنا علم دیا، مجھے اپنا فہم دیا، اس جملے کو سن کر لوگوں نے اپنے منہ کو چھپانا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کہ عرب کا قانون ہوتا تھا جب بندے مقابل اپنے بچپنے کا ذکر کرتا تھا تو دوسروں پہ نازل ہو جاتا تھا، وہ بھی اپنے بچپنے کو ذکر کریں۔ علی نے بتا دیا میں کسی اور کا نہیں، میں آغوش محمد کا پلا ہوں۔ لوگوں سے کہا بتاؤ تم کسی کافر کی گود کے پلے ہو، کسی منافق کی گود؟ میری تربیت آغوش نبوت۔ فرمایا مجھے نسبت ہے محمد سے، اس نسبت کے لفظ کو سمجھیں، کیسی نسبت؟ بقرابت القریب، مجھے ایسی قرابت ہے کہ جس سے زیادہ کوئی قرابت ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی یہ کلام صحابہ کے مقابلے، حافظ حسنین یا سیدہ کے مقابلے نہیں، صحابہ کے مقابلے فرمایا ایسی نسبت ہے جس سے قریب نسبت ہو نہیں سکتی۔ ایک صوفی عالم گزرے ہیں
جن کا انجا کے اندر بہت بڑا مزہ ہے. وہ کہتے ہیں علی نے یہ جملے اس لیے کہے کہ مجھے محمد سے وہ نسبت ہے جس سے قریب کچھ ہو نہیں سکتی. کہ لوگ ان نسبتوں پر فخر کر رہے تھے جو نسبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور رشتوں پہ فخر کر رہے تھے جو رشتے آج ہیں کل نہیں ہوتے. لیکن علی نے بتا دیا میرا محمد سے رشتہ آج کا نہیں، جب محمد تب نبی تھے. کنت نبی آدم بین الماء والطین، جب محمد نبی تھے آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. فرمایا کنت ولیا آدم بین الماء والطین، میں تب بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. غور کیجئے گا علی نے بتایا میرے محمد سے نسبت تب سے ہے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان ہے، اور یہ نسبت ختم کب ہوگی؟ کہ ختم نہیں ہوگی، تب تک رہے گی جب محمد کوثر پلا رہے ہوں گے. اس وقت پوچھ رہے ہوں گے کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ یہ تب تک کی نسبت ہے، اس سے زیادہ قریب کوئی نسبت ہی نہیں. یہ تو وہ جملہ ہے جسے صرف صاحب عشق سمجھ سکتے ہیں. اور کیجیے گا یہ صوفی عالم کے جملے ہیں کہ یہ وہ جملہ ہے جسے صرف صاحب عشق سمجھ سکتے ہیں. لیکن ظاہری لوگوں کے لیے بھی علی کی نسبت قریب ہے. نہ کیسے کہ ایسے علی کی زوجہ کو دیکھو تو وہ محمد کی بیٹی تھی. علی کے بچوں کو دیکھو بچے علی کے ہیں، مباہلے میں محمد دے کے لے جاتے ہیں یہ بچے میرے ہیں. بقرابت قریبا، اور فرمایا میں وہ جسے محمد نے علم دیا زقاً زقا، ایسا علم دیا جیسے علم کی بچے کو پرندہ جسے غذا دیتا ہے ایسے علم دیا. ذرا محترم غور کیجیے گا، میرے مولا کی نامیں سمجھنے کے نہیں پڑھ رہا، آپ نے سن چکے بہت سارے علماء سے سنتے ہیں، لیکن اس میں ایک الگ رخ علی کے بیان ہے، اس پہ غور کیجیے. سپنی کا دعویٰ تو مولا کرتے تھے، شیعہ سب نے لکھا، ایک مرتبہ نہیں کیا، ہمیشہ صرف دوستوں کے ساتھ نہیں کیا، دشمنوں کے ساتھ نہیں کیا. لیکن ایک دفعہ علی کا دعویٰ سپنی ایسا جس میں عقل ہے. اپنے گریے میں ضبط رکھی کر اس دعویٰ کو پیش کرتا ہوں. دل پر محمد اللہ دعوت ضروری. ایک شخص گزرے ان کا نام ہے اسبق ابن نباتا، اور بڑی عظیم جلیل قدر شخص تھے. جب بھی مولا دعویٰ کرتے تھے اسبق کھڑا ہو جاتا تھا کہ بس مولا اس سوال مولا کہتے تھے ضروری اسبق کھڑا ہوتا تھا کہتا یار یہ سوال لوگوں کی نسبت کام کے سوال وہ سوال کرتا تھا جن کی ضرورت ہوتی تھی. ہمیشہ سوال سیکھنے کے لیے کرنا چاہیے، کسی کے امتحان کے لیے نہیں. دل پر محمد علی محمد کی ذات محمد ایک دفعہ سید ہوئی سوالوں کے جواب دینے کے لیے تو مشتر نہیں تھے، کسی مشتر کے وکیل کے جواب دینے کے لیے سوال کرا اللہ غور کیجیے اس بات، غور کیجیے اس بات. کسی مشتر کے وکیل کے جواب دینے کے لیے جوانی کا عالم سید کوئی ان کی علمیت کے بارے میں کسی کو شک ہے. اب پاکستانی کے استاد پتہ نہیں کس کی شخصیات کے استاد ایک شخص نے آیا آپ سے تو اس کا جواب دیں. تب تک جو انٹرنیٹ کی سب چیزیں نہیں تھی یا تھی ایسی صورت نہیں تھی کہ اسے فوراً سرچ کیا جائے. ممکن ہوتے کہ شاید اس کو سرچ کرنا پی ڈی سی اور ان چیزوں کا ریلیز ایک ٹائم کا محتاج ہوتا تاکہ اس سوال کا جواب مجھے نہیں آتا. تو اس شخص نے جذبات میں کہا پھر کیوں بیٹھے ہیں جواب دینے کے لیے؟ تو سید خوری نے کہا میں ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں جو مجھے آتا ہے، ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے نہیں بیٹھا جو مجھے نہیں آتا. تو اگر کسی شخص کو کسی سوال کا جواب نہیں آتا اس کا مطلب وہ جاہل نہیں ہو جاتا، وہ ان جوابوں کا عالم ہے جو اسے آتا ہے. درود پڑھیں محمد علی محمد کے ساتھ. اسبق ابن نباتا بات سمجھ گئی.
غریب ضبط کی جگہ میں 20 رمضان کو مولا کی عیادت کی جائے، کیا حال ہوگا آپ کے ذہن میں ایسا بھی ہوگا؟ مولا نے آنکھیں کھولی، اسباب کو محسوس کیا، مولا نے اسباب کے سوال کا جواب دیا اور جواب کے فوراً بعد علی کی زخمی زبان سے لفظ نکلا، کیا؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ اسباب رونے لگا، کہتا ہے یا علی یہ پردے کے پیچھے اپنی بیٹی آئی ہیں، مجھے شرم آتی ہے یہ سوال کرتے ہیں، میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے آپ سے زیادہ سوال کیا۔ مولا نے کہا اسباب میں تمہیں حکم دیتا ہوں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اسے پوچھو۔ جب حکم کی بات آئی تو اسباب نے کہا غور کیجیے گا ہمارا موضوع اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، نتیجہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ کہا کہ اسباب نے کہا مولا جب حکم کی بات آئی تو پوچھ ہی لیتا ہوں، مولا کیا ضرورت تھی اس حالت میں، اس کیفیت میں، اس زخمی بدن کے ساتھ دعوی سلونی کرنے کی؟ وہ دعوی سلونی کی جو وجہ ہے مجھے وہ وجہ ہی بتا دیں۔ مولا نے کہا اسباب سن، میں نے یہ دعوی سلونی کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے حبیب پر کسی نے ہزیان کی تہمت لگائی تھی۔ یہ میرا دعویٰ نبی کی تہمت ہزیان کے تصدق کے لیے ہے، یعنی اس کو ختم کرنے کے لیے، کہ مولا دھوکے سے ہزیان کی تہمت نبی پہ لگی، وہ ختم آپ کے دعویٰ سے ہوئی، وہ کیسے؟ مولا نے فرمایا سن، میرے حبیب کو ہلکا سا بخار تھا، میں حبیب کا غلام ہوں، جب غلام کا دماغ اتنے زخم اور زہر کے باوجود سالم ہے تو سوچ اس کے آقا اور استاد کا دماغ کیا تھا؟ اللہ صلی دعوت سلونی میرے مولا کے اور بات صرف اور صرف علی کے بیان کے ساتھ، صرف اور صرف علی کے بیان کے ساتھ آپ کہہ دو جا کے تعلیم پڑھیں، کتابیں دیکھیں اور ادیبوں سے، علماء سے عربی ادب سے پوچھیں، شیعہ سنی عیسائی یہودی جو شخص بھی عربی ادب کا عالم ہے وہ کہتا ہے علی جب مقام علم میں ہوتے تھے علی کی نظر میں دشمن اور دوست برابر ہوتے تھے۔ مقام ادب اور علم کیسے؟ کہ جب دشمن کو بھی علی جواب دیتے تھے اسے جواب اس کی ضمیر کے مطابق نہیں بلکہ اپنے ضمیر کے مطابق دیتے تھے۔ وہ کتنی بھی گستاخیاں لکھتا تھا، اور کیجیے گا کتنی بھی گستاخیاں لکھتا تھا، علی اس گستاخیوں کا جواب نہ دیتے تھے، اور کیجیے گا بلکہ علی اپنے علمی ادب کے مطابق، اپنے علمی ادب کے کمال کے مطابق ان چیزوں میں سے اپنی فضیلت تلاش کر دیتے تھے۔ ایک مثال دیتے ہیں کہ کیا ایک عیسائی جو عربی ادب کا عالم ہے وہ کہتا ہے کسی نے شام سے علی کو خط لکھا تھا، علی اور کیجیے گا کیا علی وہ وقت بھول گئے کہ تمہاری گردن میں رسی تھی؟ اور کی جگہ علی کے بیان کو سمجھیے گا، تمہاری گردن میں رسی تھی اور تمہیں مدینے کی سڑکوں پہ لے کے جایا جا رہا تھا۔ جیسے کہ علی کے پاس یہ خط آیا، قاسم کے سامنے خط پڑھا گیا، قاسم کہتا ہے علی معلوم نہیں کیا لکھتے گے، کیونکہ اس نے تو علی کے بارے میں یہ لکھا ہے نا، علی تو اس کا ماضی بھی جانتے تھے، اس کی ماں کا ماضی بھی جانتے تھے، اس کے باپ کا ماضی بھی جانتے تھے، اس کے پورے شجرے کو جانتے تھے، علی تو کچھ بھی لکھ سکتے تھے نا، لیکن علی نے جواب ادب کر دیا۔ علی کہتے ہیں شخص تو نے میری توہین کرنا چاہی، لیکن خدا نے میری زبان پر میرے فضائل کو جاری کر دیا۔ کیسے؟ کہ اس لیے کہ تم نے لکھا، کہا، خود لکھا کہ مجھے گلیوں میں لے کے جایا جا رہا تھا، وہ میری فضیلت تھی کہ میں اس وقت بھی مظلوم تھا، ظالم نہیں، میں اس وقت بھی مظلوم تھا۔ یعنی کا بیان ہے ورنہ اس بات کا جواب جب اس نے ماضی کی بات کی تو ان کا ماضی تو کچھ اور ہی تھا نا، بہت کچھ لکھا جا سکتا تھا، علی بہت کچھ لکھ سکتے تھے لیکن علی نے نہیں لکھا۔ جناب مال کے اشتر
علی کے بیان کی قوت دیکھیں، طاقت دیکھیں. معاذ کے اشتر کہتے ہیں میں بہت بڑا پہلوان ہوں اور بھی چیز میں نے بڑی شجاعت کی لہریں سیکھی علی سے، تلوار چلانا سیکھی علی سے، لیکن جو زبان علی کی تھی وہ صرف یا تو علی کی تھی یا اولاد علی کی تھی. اللہ کی طرح لوگوں کو حق تو دیتا تھا میں، لیکن جب مار کے میں آتا تھا تو کبھی کبھی میں کہہ دیتا تھا یا علی، غور کیجیے گا، یا علی آج میں نے زیادہ لوگوں کو مارا ہے، مجھے داد دے. اس لیے نہیں کہ کوئی میں فضلت چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ کوئی میں برتری چاہتا ہوں، بلکہ داد چاہتا ہوں، بلکہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں. تو علی مسکرا کے کہتے ہیں مالک جنہیں تم نے مارا، تم نے صرف شخصوں کو مارا، میں نے جن کو مارا شخصوں کو نہیں، میں نے نسلوں کو مارا. میں اس شخص کو بھی قتل نہیں کرتا تھا جس کی نسل میں ایک بھی میرا چاہنے والا ہوتا تھا. بس اتنا فرق ہے، تم نے اتنے افراد مارے، میں نے اتنی نسلیں ختم. ایسا نہیں محترم بیان علی، علی کا تمام بیان، علی کا بیان چاہے وہ خطوط کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ علی کا بیان کلمات کے ذریعے سے ہو، چاہے علی کا بیان کلمات نثار کے ذریعے سے ہو. علی کا بیان علی. جناب قمیل بیان دیکھیں، علی کا بیان جناب قمیل ابن زیاد آدم کے شب جمعہ کا قمیل بڑا کلمہ ہے. یہ علی کے سینے میں دفن رازوں میں سے ایک راز. علی کے سینے میں پتہ نہیں کتنے اسرار الہی تھے. کوئی رازدار ملتا تو علی اسے راز دیتے. قمیل جیسا شخص میرا علی نے راز دے دیا. آپ کو معلوم ہے قمیل کو علی نے گورنر بنایا تھا، پھر ہٹا دیا. گورنر بنایا پھر ہٹا دیا. جب گورنر سے برطرفی نکالی نے آرڈر دیا، ایک شخص نے کہا قمیل غور کیجیے گا لفظوں پر، پھر اپنے عشق کو دیکھیے گا، اپنی محبت کو پرکھیے گا اور قمیل کی محبت کا میدان دیکھیے گا. جب قمیل کو علی نے برطرف کیا، لفظوں کو توجہ کرتا ہوں، بزرگوں کی، بچوں کی، جوانوں کی، نوجوانوں کی، قمیل کو علی نے برطرف کیا. ایک شخص نے طنز کرتے ہوئے کہا قمیل تم تو علی کے بڑے قصیدے پڑھتے تھے، آج علی نے تمہیں برطرف کر دیا، گورنری سے ہٹا دیا. قمیل ہنسا، مسکرایا نہیں، ہنسا. کہ تیری سوچ پر حیرت ہوئی. کہا کیوں؟ کہ علی کو میں نے کوئی گورنری کے لیے تھوڑی مانا ہے، میں نے علی کو گورنری کے لیے تھوڑی مانا ہے. علی تو میرا تب بھی امام ہے، اگر مجھے تازیہ نہ مارے میرا تب بھی امام ہے، مجھے دے تب بھی امام ہے، مجھے لے تو بھی علی. علی قمیل مولا کے ساتھ چل رہے ہیں. قمیل جیسی شخصیت، قمیل کے کانوں پہ قرآن کی تلاوت کی آواز آئی اور قمیل رک گئے. جیسی قمیل رکے بیان نہیں، قمیل رکے، بولا نہیں کہا قمیل کیوں رکے؟ کہ یار لیکن سحری کا وقت ہے، لوگ سو رہے ہیں، یہ کتنا پیارا قرآن پڑھ رہا ہے، تب میں چاہتا ہوں بات اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے. کہا کہ کتنا پیارا قرآن پڑھ رہا ہے. جیسے اس نے کہا مولا نے کہا قمیل ایسا نہ بولو. قمیل نے بھر کر تحقیق میں جملہ کہا یعنی اتنا پیارا قرآن پڑھ رہا ہے، کاش جس قاری کا ایک بال ہوتا تاکہ جب جب یہ قرآن پڑھتا میں اسے سنتا. یہ قمیل کے جملے کہنے سے علی نے جملے کہے قمیل ایسا نہ کہو، تم اس سے افضل. کہ مولا وہ کیسے؟ مولا نے کہا وقت آنے میں بتاؤں گا. کہ مولا ابھی بتائیں، التجا کرتا ہوں بتائیں. مولا نے کہا قمیل بس اتنا سن لو، لفظوں پہ غور کیجیے گا، بس اتنا سن لو، یہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے اور قرآن اس پہ لعنت کرتا جا رہا ہے. قمیل حیرت ہوا کہ یہ کیسے؟ مولا نے راز کو بڑھا رکھا. وقت آیا جنگ مہربان ہوئی خارجیوں کے ساتھ. علی نے ایک شخص کو ذوالفقار سے واصل جہنم کیا، وہ تڑپ رہا تھا. اس تڑپتے ہوئے شخص کے پاس علی نے کہا قمیل کو بلا کے لاؤ. قمیل کو بلا کے لایا گیا. علی نے کہا معلوم ہے یہ کون ہے؟ کہ مولا جو بھی ہے جہنم میں جائے گا، کیونکہ آپ کی ذوالفقار سے بھرا ہوا شخص جنت نہ جائے گا، جہنم جائے گا. اس کی نسلوں میں بھی کوئی آپ کے چاہنے والا نہیں ہوگا، تبھی تو آپ نے اسے مارا ہے. مولا کہتے قمیل یہ وہی شخص ہے جو اس رات قرآن پڑھ رہا تھا اور قرآن اس پہ لعنت کر رہا تھا. قمیل فقط قرآن کی بات نہیں ہے، جتنی بھی
بھی خالق کی عبادتیں ہیں، اگر کوئی کرتا رہے اور اس کے دل میں میرے لیے بغض ہوگا، وہ عبادت کرتا رہے گا، اس کی عبادت اس پہ نہ کرے. اور اس کے اللہ جھوٹا جو آپ کو میرے لیے مولانے کا تو ہے، اگر کسی کے دل میں ہماری ولایت ہوگی اس کی عبادت قبول ہوگی، لیکن اگر وہ عبادت نہیں کرے گا تو اسے میری ولایت کہے گی تو نے میری قدر نہیں کی، تو نے میری قدر نہیں کی، میں تیرے پاس قبولیت کی سبب تھی، تو کر لیتا عبادت تو قبول ہو جائے گی. علی کی کمالات اتنے کہ غریب کے خطبے میں نبی نے فرمایا، میں نے کل بھی سنا کہ میں تمہارے سامنے علی کی وہ فضائل بیان نہیں کر سکتا جو میں چاہتا ہوں. ہاں سر علی کو جب بھی جس نے بھی پکارا علی نے اس کی مدد کی، لیکن ایک فرق یہ ایسا ہو، کوئی علی تک پہنچ جاتا ہے، کوئی علی کے روزے تک نہیں پہنچتا. حمید کہتا ہے میں نے دیکھا ایک 4 سالہ بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہے، جو بابا بابا کہہ کر مقتل کی طرف جا رہی ہے. میں نے پوچھا بچی میں تیری آگ بجھاؤں؟ کہتی ہے میرے قریب نہ آ، میں سید ظاہر ہوں، میں چھوٹی بتول ہوں، مجھ پر اگر کوئی احسان کر سکتا ہے تو مجھے علی کی قبر کا راستہ بتا دے. ازادارو کہ بچی علی کی قبر کا راستہ کیا کرو گی؟ کہ علی میرے دادا ہیں نا، میں نجف جا کر علی سے کہوں گی دادا مجھے بابا بتاتے تھے آپ یتیموں سے بڑا پیار کرتے ہیں، بابا سکینہ یتیم ہو گئی. ازاداروں میں آپ سے انتظار کر کے مسائل میں داخل ہو گیا. اگر اربعین پر کربلا جاؤ نا، علی کی زری پہ جاؤ، علی کی زری کو پکڑ کر ایک چلا کے نا، یا علی میں آ گیا لیکن سکینہ آپ کی قبر. اے سکینہ آج حکم ہے، حسین کا 20واں ہے نا، اس غریب کا 20واں جس کا 20واں تھا لیکن بیٹی دربار میں کھڑی تھی. بڑی پیاری تھی حسین کو سکینہ، بڑی پیاری تھی حسین کو سکینہ. ازادارو یہ جملہ کون ذمہ داری سے؟ حسین نے خدا سے کچھ نہیں مانگا تھا، یا اکبر مانگا تھا یا سکینہ مانگی تھی. اکبر کے سینے میں برچھی لگی، سکینہ کے رخسار پہ تماچے. میں آپ سے اس پہ لاتا ہوں، آج پہ لاتا ہوں، آخری مجلس سے شرما کے نہیں ہوئے گا. اس بچی کا مسائل ہے جب روتی تھی نا کوئی رونے نہ دیتا تھا. آپ کے رونے پہ پہرا تو نہیں ہے نا، کسی نے آپ کو تازیانہ تو نہیں مارا نا، کسی نے آپ کا پانی تو بند نہیں کیا. یہ بچی بڑی پیاری تھی. اس بچی کو پہلا تماچا کب مارا؟ کبھی باپ نے مارا نہیں، چچا نے مارا نہیں. پہلا تماچا بچی کو تب لگا جب شبر کا ہاتھ غریب کی زلفوں میں تھا اور وہ غریب کو قتل کر چکا. ماتم کیجیے گا، وہ غریب کو قتل کر چکا، غریب کو قتل کر کے زلفوں سے پکڑ کر جب لے کے جا رہا تھا، باہر رکی رہی تھی سے دریا پر. بیٹی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مجھے دے دے. ایسے لوٹا یہ پرانے ناطق ہے، یہ کہتا بچی آ جا میں تجھے بابا کا سر دیتا ہوں. جیسے بچی قریب گئی، اس ملعون نے سر کو ہوا میں اچھالا. آج بھی کربلا میں مقام موجود ہے جسے دماغ رقیہ کہتے ہیں، یا زہرا اے سکینہ. ازادارو جیسے ہی بچی قریب گئی اس نے سر کو ہوا میں اچھالا، سر زمین کی طرف جا رہا تھا. بچی بابا بابا کہہ کر سر تک پہنچی نہ تھی کہ بچی کے زلفوں میں ظالم کا ہاتھ آیا. بچی کے رخسار پہ تماچا، یا زہرا یا زہرا یا زہرا. بچی کے رخسار پہ تماچا مارا. ازادارو جب بھی کسی کو کوئی مارتا ہے نا بچی کو، بچی باپ کو شکایت کرتی ہے، ہائے غریبی حسین کی بیٹی کی. باپ کا سر سامنے تھا، جب تماچا لگا باپ کو آواز نہ دی، دریا کی طرف رک کر کے کہتی ہے چچا راضی میں یتیم ہو گئی، دیکھو تو صحیح بابا بھی میرا مارا گیا. تماچا حوصلے سے منظر
تسلیم ہو گئی. عزادارو دامن میں آگ لگی, کرتا جلا. عزادارو بچی کے کانوں سے گوہر نوچے گئے. جب قافلہ جا رہا تھا نا, قافلہ جا رہا تھا کربلا سے کوفہ کی طرف, بیویوں کو بے پناہ اونٹوں پہ بٹھایا گیا. بیویوں کو عادت نہ تھی نا, بڑی بیویاں تو بیٹھ گئی, یہ سکینہ چھوٹی تھی نا, اونٹ پہ بٹھائی جاتی تھی, گر جاتی تھی. اونٹ پہ بٹھائی جاتی تھی, گر جاتی تھی. جب گرتی تھی نا, ایک جملہ کہتی تھی, بابا آپ دادی کی کہانی سناتے تھے نا, بابا آپ کہتے تھے نا دادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی, بابا دیکھو سکینہ. یا زارا شرما کے نہ رہے, آپ بھی شرما کے نہ رہے. اللہ تمہیں کربلا لے جائے. حسین کاروائی بڑا قریب ہے نا, حسین کی پیاری بچی کا پرسا عزادارو بچی نے بار بار کی. جب حسین کی بچی گرتی تھی نا, حسین کی بچی گرتی تھی, عباس کا سر گرتا تھا, حسین کا سر رک جاتا تھا, انہیں رباب زمین پر آتی تھی, سید سجاد زمین پہ بیٹھ جاتے تھے. انہوں نے کہا سفر رک رہا ہے, ہمیں جلدی ہے, انعام چاہیے. کہا کیا کریں گے؟ تاکہ ہم انتظام کریں کہ بچی اب نہیں گرے گی. کہا کیا کیا؟ ہماری لائٹ نہیں, ہوتا چلایا نہیں, ایک ظالم رسی لے کے آیا. کہا کیا کرو گے؟ کہا میں سکینہ کو اونٹ کے پشت کے ساتھ ایسے باندھوں گا کہ اونٹ کی دنیا میں دوڑا آ جائے. سکینہ نہ گرے گی. عزادارو رسی باندھی گئی. جب اونٹ دوڑتا تھا, بچی کا گلا درد. یا زہرا, ہائے سکینہ, ہائے شام. عزادارو کوفے سے ہوتی ہوئی بچی, شام سے ہوتی ہوئی بچی وہاں پہ پہنچی جہاں یزید کا دربار تھا. مولا تمہیں اس سلطان کی زیارت کرائے. یزید نے دیکھا کوئی کس چیز کو دیکھتا تھا, کوئی کس چیز کو دیکھتا تھا. ایک 4 سالہ بچی ہے جو صرف اور صرف بابا کے سر کو دیکھتی تھی. یزید نے کہا یہ بچی کون ہے اور بار بار حسین کے سر کو کیوں دیکھتی ہے؟ بتایا گیا یہ فاطمہ ہے, اسے حسین سکینہ کہتے تھے. کہا کہ سکینہ حسین سے پیار کرتی ہو؟ یہ شراب کے نشے میں دھت تھا. کہتا ہے سکینہ حسین سے پیار کرتی ہو؟ بچی نے کہا بابا مجھ سے پیار کرتا تھا, میرا بابا مجھ سے پیار کرتا تھا. یہ کہتا ہے سکینہ میں کیسے مانوں, تیرا بابا تجھ سے پیار کرتا تھا. بی بی کہتی ہے کیسے مانوں گے؟ کہتا بچی میں تیری گردن کی رسی کھلواتا ہوں, تیرے ہاتھوں کی رسی کھلواتا ہوں, تو بابا کو بلا. میں تو کب مانوں جو تیرا بابا تیرے بلانے پہ آئے. عزادارو سے کیا پتا تھا حسین کو سکینہ کتنی پیاری ہے. یا حسین, ہائے سکینہ. جب یہ جملے آئے, بی بی نے جلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھایا اور باپ سے صرف اتنا جملہ کہا, بابا غریب بیٹی کے پیار کا امتحان. یا زہرا, یا زہرا, یا زہرا. ایک گزارش ہے کہ ممکن ہے لائن کو بند کر بی بی کی شہادت کروں گا. اگر ممکن ہے تو کوئی بات نہیں. عزادارو لائن کو بند کر دیں. عزادارو بچی نے کہا بابا بچی کے پیار کا امتحان ہو رہا ہے. بچی کے جملے ختم ہوئے. حسین کا سر اس جگہ سے اٹھا جہاں رکھنے کے قابل میں تھا, تخت کے نیچے رکھا تھا. حسین کا سر اٹھا, حسین کا سر سکینہ کی آغوش میں آیا. جب بچی کے پاس سر آیا, بچی نے کوئی بات نہیں کی, صرف ایک جملہ کہا, بابا آپ کے بعد ظالم نے بہت مارا. بابا آپ کے بعد ظالم نے بہت مارا ہے. بابا آپ کے بعد ظالم نے بڑا ظلم کیا ہے. بابا عزادارو بچی ہوتے ہوتے زندان میں پہنچی. میں نے لائٹوں کو کیوں بند کروایا؟ یہ وہ بچی تھی جو اندھیرے میں نہ سوتی تھی. یہ سوتی تھی تنہا نہ سوتی تھی. یہ سوتی تھی, یہ سوتی تھی عباس کے پہرے کی آواز سن کے سوتی تھی. جب زندان میں اندھیرا ہوتا تھا نا, بچی طرف پہ کہتی تھی بھیا سجاد میں اندھیرے میں سونے کی عادت. عزادارو بچی روز روتی تھی, روز روتی تھی. کیسے روتی تھی معلوم ہے؟ صبح روتی تھی, شام روتی تھی. بچی ایسے روتی تھی کہ بچی ایک پتھر اٹھاتی تھی, 2 یا 4 منٹ آپ کی جانور تمام برداشت کریں. بچی اٹھاتی تھی, خدا کی قسم, اس ممبر کی عظمت کی قسم ہے, اس زندان میں گھر کی زیادہ تھی 4 سچی کرتی تھی. بچی ایک پتھر اٹھاتی تھی, اس پتھر پر اپنا سر رکھتی تھی. سر رکھ کر بابا سے جملہ کہتی تھی, کیا بابا شام کے امیروں کی بیٹیاں نرم نرم بستر میں سو رہی ہیں. بابا سکینہ پتھر پہ سو رہی. عزادارو بڑے عجیب سوال
बीवी ने पूछा सकीना क्या हुआ? बीवी कहती है मेरा बाबा मुझे लेने आया था, मेरा बाबा मुझे लेने आया था, मुझे मेरा बाबा चाहिए, मैं बाबा के बगैर नहीं सोऊंगी। अजादारों को बच्ची रोई तो सारी बीवियों ने मातम किया। यजीद का महल हिला, यजीद ने इमाम को बुलाया था, कहती कहते जी यजीद, कहते मेरी बच्ची रो रही कौन है? तो मेरी रो के कहता है मेरी बहन है। यजीद कहता है मुझे कोई हल बता कि आज के बाद ये बच्ची न रोए। बोला तरफ के कहते एक ही हल था, क्या? का मुझे मेरे बाबा का सर दे दे, जो रोने के लिए आए हैं उनके लिए जो दास कर रहा हूँ। यजीद कहता है कि देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मेरी एक शर्त है, तू यकीन दिला फिर रोएगी। गरीब तड़प के कहता है हाँ यजीद यकीन है, न होगी न रोएगी, न होगी न रोएगी, न होगी न रोएगी। यजीद मेरे लिए सुकून हो जाएगा। अदादारों गरीब का सर गरीब के हाथों पे आया। मौला ने बाबा के सर को देखा, एक जुमला में सजाद ने कहा क्या? मौला तरफ के कहते हैं बाबा कितना भी गरीब बेटा होगा तो बाप को गुस्ल भी देता है, कफन भी देता है। बाबा सज्जाद इतना गरीब, बाबा सज्जाद इतना गरीब है, न गुस्ल दे सका न कफन देगा सका। अदादारों ने अपनी ज़िम्मेदारी को तमाम देने किया। अदादारों बच्ची के पास सर आया, बच्ची ने बाबा के सर को देखा, अदब से सलाम किया, एक झुका कहा बाबा। बाबा सकीना इंतजार कर रही थी, सकीना इंतजार कर रही थी। अदादारों बच्ची थी तो बच्ची थी, 4 साल की बच्ची थी, अपने दर्द भूल गई। पहले बाबा से दर्द पूछना शुरू किए। पहला जुमला की बीवी के 39 में 39 में 2 या 4 लोगों जितने आप सुन सके। पहला जुमला बीवी की बाबा आपकी रगों को किसी ने काटा। दूसरा जुमला बीवी के बाबा ये खाक कैसी है सर में बाबा। बाबा बाबा नेज़े में सफर कैसा गुजरा, बाबा पूरी के कानून में कैसी गुजरी। मौला का कोई जवाब न आया। बीवी कहते बाबा आप जवाब नहीं दे रहे ना, बाबा आप अपने दर्द सुनाते हो। बाबा जब कोई यतीम होता था आप उसके सर पर हाथ फेर देते, उसे प्यार करते थे, उसे दोहर लेके देते थे। लेकिन बाबा मांगी झूठी पसलियों की कसम। बाबा बाबा आपके बाद मुझे तमाचे मारे गए, बाबा आपके बाद 2 हल्के, बाबा आपके बाद 2 हल्के गए। फकत इतना नहीं, बीवी कहते बाबा गोहरों का दुख नहीं है, बाबा दुख ये जालिम ने इतने जुल्म से सोचे मेरे कान दुख रहे। बाबा 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 आपके बाद घोड़ों के साथ दौड़ाया गया। बाबा आपके बाद पत्थर मारे गए। बाबा इनके अपने दर्द पड़ती रही। बाबा आपके बाद अकारे फेंके गए। बाबा बाबा आपके बाद मेरी गर्दन में रस्सी बांधी गई। बाबा बाबा पुपियों के कद तवील थे। बाबा जब पुपियां कदम उठाती थी ना मेरी गर्दन दुख बढ़ती जा रही थी, अपना मसाए बढ़ती जा रही थी। बीवी कहती बाबा बाबा मैं सारे दर्द से गई। बाबा बाबा इतना दर्द है, बाबा एक दर्द ऐसा है जिसे सकीना को जीने नहीं देता। बाबा बाबा ने किसी को नहीं बताया। बाबा बाबा आपको मेरे बाबा, बाबा मैं आपको बता देती हूँ, बाबा मैं गैरतमंद सैयद साथी हूँ। बाबा आपके बाद मुझे कनीज़ी में मांगा गया। बाबा आपके बाद मुझे कनीज़ी में मांगा गया। अदादारों ये वो जुमला था कि शबीर का घर हिला, शबीर का सर हिला, कि तेरे गले से आवाज आई सकीना मैं तेरे मसाइब का गवाह हूँ। बीवी कहती है बाबा आपके 57 बरस की उम्र है ना। बाबा बाबा कोई 4 साल यतीमा देखी, बाबा कोई 4 साल शरीफा देखी नहीं देखी ना। बाबा आज बाबा आंखें खोलो मुझे देखो। बाबा मेरे सर के बाल सफेद हो गए, बाबा मेरी कमर झुक गई। बाबा 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 जालिम ने इतने जोर से तमाचा मारा, बाबा एक आंख से दिखाई नहीं। बीवी बातें करते करते खामोश हुई। जब खामोश हुई बीबी ज़ैनब ने कहा कोई शोर न करे, मेरी सकीना सो गई, मेरी
का साला के साथ कौन? एक जनाब फिजा, एक जनाब ज़ैनब, एक जनाब उमरुबा। उमरुबा रो रही थी, जनाब ज़ैनब सब्र कर रही थी, जनाब फिजा तड़प रही थी। जब गस्सा आई, गस्सा ने कहा इस बच्ची को गुस्ल दूंगी। बच्ची को कभी दाएं करता, कभी बाएं करता, कभी बच्ची के सर पे हाथ रखा, कभी बच्ची के सीने पे हाथ रखा, कभी बच्ची के रुखसारों पे हाथ रखा। इतने का तो गुस्ल देने आई है, हमने तो तुम्हें नहीं बुलाया, खुद आई है ना, तुझे हुकूमत ने भेजा है, दे दे गुस्ल। कैसे गुस्ल दूं मैं बच्ची का जब पहरान हटाना चाहती हूँ, इसे इतने ताज़िया ने मारे हैं। बच्ची का पहरान बच्ची के जिस्म के साथ बेरिश्ता हो गया है, क्योंकि मुझे डर लगता है मैंने पहरान हटाया बच्ची का बच्ची का जनाजा बंधे हुए हाथों पे मेरे मौला सज्जाद उठाया। तड़पते कहते थे बाप कुछ तुम उठाओ कुछ मैं उठाता हूँ। सज्जाद गरीब हो गया और मकबर की तरफ रुक कर के कहते थे बाबा आपने असलत का जनाजा उठाया था, मैं सखी हो गया। मजलिस खत्म हुई, मजलिस खत्म हुई। एक शाम की औरत आई, वो कहती मन अंत आई वो तस्वीर, कहती कौन है तू? बोला कहते अनल हाशिमी, मैं हाशिमी हूँ। कहती मैंने सुना है हाशिमी बच्चियाँ गुलाब के फूल की तरह होती हैं, कहती अपनी बहन की ज़ियारत नहीं कराओगे? बोला कहते आ जाओ अपनी बहन की ज़ियारत कराओ। बंधे हुए हाथों से बहन के रुख से कपड़ा हटाया, कपड़े को हटाना था, शाम की औरत